اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ فقہا میں شیخنا الاعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں موجود گراں قدر پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے، اور شیخنا الاعظم انصاری کی زندگی میں ایک نہایت ہی اہم پہلو یہ تھا کہ وہ جب بھی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا کی نورانی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تو وہاں جا کر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ زیارت جامعہ کبیرہ معارف الہیہ میں سے ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر کوئی نورانی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ زیارت نہایت ہی عالی ترین مضامین پر مشتمل ہے، کوئی معمولی زیارت نہیں ہے، اور اگر اس کی سند کو دیکھا جائے تو سندی اعتبار سے زیارت جامعہ کبیرہ ایک نہایت ہی مضبوط سند رکھتی ہے۔ صحیح ترین اور جامع ترین زیارت جسے حضرت امام علی النقی علیہ الاف و تحیت وثنا نے ہمارے لیے ایک عظیم یادگار کے طور پر چھوڑا ہے، لہٰذا یہ زیارت نورانی ترین معارف، صحیح ترین معارف، جامع ترین معارف پر مشتمل ہے، اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں کی جانے والی زیارات میں سے معتبر ترین زیارت ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں کسی بھی ہستی کے حرم میں جائیں تو وہاں جا کر زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کریں۔ اسی لیے تو شیخنا الاعظم انصاری کے جن کے لیے باقاعدہ اس کلمے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ تمام فقہائے تشیع کے سر کا تاج ہے، یہ شیخنا الاعظم انصاری جو اس قدر علمی عظمت میں فائز ہیں، ہر روز بلا ناغہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، یعنی حضرت امیر المؤمنین کے حرم میں زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرتے، اور اس زیارت سے علمی اور معنوی فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر زیارت جامعہ کبیرہ ہمارے معارف میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ روایات میں ہمارے جو منابع روائی ہیں ان میں اگر یہ زیارت جامعہ موجود نہ ہوتی تو معرفت امام کا باب ناقص رہ جاتا۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ ایک ایسی نورانی زیارت ہے کہ جس زیارت کو درک کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس میں موجود مطالب کو درست انداز میں ایک انسان اپنے وجود میں ڈھال لے، اس کے لیے انسان کو طہارت باطنی کا ہونا ضروری ہے۔ ہر کوئی ایسی نورانی الفاظ پر مشتمل زیارت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا یہاں پر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کلمات کو، اس زیارت کے کلمات کو پڑھے اور ان ہستیوں سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اس زیارت کو سمجھنے میں انسان کی مدد کریں۔ رہبر عظیم الشان انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس زیارت کو مکمل نہیں پڑھ سکتے حرم مطہر میں تو کوشش کریں اس کا ایک پیراگراف ضرور پڑھا کریں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر اس زیارت کے نورانی معارف کو سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو۔ کسی نے آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی سے یہ سوال کیا کہ میں حرم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا میں جاتا ہوں تو کہ میں زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کروں؟ کہا ہاں تلاوت کرو، لیکن دیکھو جہاں تم تھک جاؤ اور صفحے تبدیل کر کے دیکھنا
چاہو کہ آگے کتنے صفحے رہ گئے ہیں اس زیارت کے اور یہ کب کمپلیٹ ہوگی، وہیں پر اس کو بند کر دو، مزید آگے نہ جاؤ، کیونکہ یہ زیارت معرفت والی زیارت ہے۔ اس زیارت کو پڑھنے کے لیے انسان کے اندر ایک صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ فقط عربی عبارت صفحات تبدیل کر کے فقط اس کو جلدی سے پڑھ لینا یہ کفایت نہیں کرتا ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ ایک ایسی نورانی زیارت ہے کہ جس کے ہر لفظ کے پیچھے معارف کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، جسے درک کرنے کے لیے انسان کو باطنی طور پر پاکیزہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایسے نورانی معارف ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جسے پاکیزہ افراد کے علاوہ اور کوئی درک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا زیارت جامعہ کبیرہ کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی زیارت میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اس زیارت کو زیارت جامعہ کبیرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس زیارت کو تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کے نورانی حرمہائے مطہر میں اس زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے زیارت جامعہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ البتہ کبیرہ کہنے کی ایک اور وجہ بھی اس کی بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زیارت میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی تمام صفات کمالیہ کو یکجا طور پر بیان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس زیارت کو زیارت جامعہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں شیخنا الاعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی گراں قدر شخصیت ہر روز مولا امیر المومنین کے حرم میں زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرتی۔ اور پھر آپ خود دیکھیں مفاتیح الجنان میں وہ سید رشدی کا واقعہ کہ جس میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس سید جلیل القدر سے کہتے ہیں کہ جامعہ جامعہ جامعہ، کہ تم زیارت جامعہ پڑھو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے زیارت جامعہ کی قرأت کی اور تمہیں تمہارا راستہ نہیں ملا؟ سید رشدی کہتا ہے کہ اس شخص کے کہنے پر مجھے زیارت جامعہ حفظ ہو گئی، جس سے پہلے میں حفظ نہیں تھا۔ اور وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت صاحب العصر والزمان۔ بس امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس زیارت جامعہ کبیرہ پر خاص عنایت ہے، زیارت عاشوراء کی طرح۔ لہٰذا دیکھیں کہ شیخنا الاعظم انصاری کیسے ہر روز حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں زیارت جامعہ کبیرہ کی قرأت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس عملی سیرت شیخنا الاعظم انصاری سے یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمیں ہر روز ایک پہرا اس کا پڑھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کون سے گراں قدر معارف ہیں، کون سے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص زیارت جامعہ کبیرہ کو درست سمجھ لے تو وہ کبھی اہل بیت علیہم السلام کی شان میں تقصیر نہیں کرے گا، کوتاہی نہیں کرے گا، ان کے مقام کو نیچے لانے کی کوشش نہیں کرے گا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، ان کی حضور بے ادبی نہیں کرے گا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بے ادبی نظر آتی ہے حضرات اہل بیت علیہم السلام کی لیے، یہ بے ادبی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان ہستیوں کے مقام سے ہم لوگ غافل ہیں، اور یہ غفلت انہی نورانی معارف سے دوری کے نتیجے میں ہے۔ لہٰذا زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اگر سمجھنے میں دشواری ہے تو علماء سے اور فقہا سے مدد لینی چاہیے۔ آیت اللہ جوادی آمولی نے 10 جلدوں پر مشتمل اس زیارت کی تشریح کی ہے۔ ایک عظیم خزانہ ہے اس زیارت جامعہ کبیرہ میں، لہٰذا ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے نورانی معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سمجھنے کے لیے ہمارے وجود میں تڑپ ایجاد کرے۔ جب تک ہمارے اندر تڑپ نہیں ہوگی، خواہش نہیں ہوگی، ہم ایسے معارف سے دور ہی رہیں گے، اور دوری کے نتیجے میں ہم جاہل رہیں گے، ہم کوتاہیاں کرتے رہیں گے، اور وہ جو معراج کرنی ہے سیر و سلوک کی، ہم اس سے بھی دور رہیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خاص عنایات بھی ہمارے شامل حال کرے، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم خود حضرت کے حضور ان نورانی معارف کو اخذ کریں۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا کو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعجل فرج قائم آل محمد.